امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور نیوز نیٹ ورک CNN کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ طالبان سے جاری گفتگو کے نتیجے میں افغانستان سے ہزاروں امریکی فوجی واپس لانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے بدھ کو اپنی ٹویٹ میں اپنے حالیہ دورہ افغانستان کو انتہائی سود مند قرار دیا تھا، جس کے بعد وہ طالبان نمائندوں سے بات چیت کا اگلا دور دوحہ میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ پاکستان میں موجود ہیں، جہاں ان کی پاکستانی پرائم منسٹر، فورن منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والا جو اس وقت پاکستان کی سپورٹ ہے وہ بہت ضرورت پڑے گی اس کی، اور کچھ نئے پیرامیٹرز جو ہیں وہ شاید ڈیفائن کیے جائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تنازع کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی، جس کو بھارت نے ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ جمعرات کو واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ ثالثی کی پیشکش قبول کریں۔ واشنگٹن سے ہونے والی ان دونوں ڈیولپمنٹس پر مزید جانتے ہیں امان اظہر سے، جو اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہے ہیں۔ امان، کیا تفصیلات ہیں مزید امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، جیسے آپ نے کہا، یہ امریکی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے خبر آئی، خصوصاً واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے، اور CNN بھی اس کا کریڈٹ لے رہا ہے، اور اس میں ابھی تک فی الحال اس کی سرکاری سطح پر کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی، لیکن جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو 14,000 تقریباً فوجی افغانستان میں اس وقت ہیں امریکی فوج کے تعینات، ان میں 8 سے 9,000 تک اس کی تعداد کو لایا جائے گا، جو کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ایکسچینج جو یہ ابتدائی معاہدہ ہے، اس کے تحت طالبان سے جنگ بندی یا سیز فائر اور اس کے علاوہ جو قطع کہ وہ القاعدہ سے واضح الفاظ میں قطع تعلق کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو افغانستان میں پناہ دے رکھی تھی مہمان کے طور پہ۔ یہ کچھ گفتگو ہے، اور جن تجزیہ نگاروں سے میری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ دوحہ میں جو زلمے خلیلزاد کی جو اگلی گفتگو ہونے جا رہی، اس سے پہلے اس قسم کا اشارہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ شاید معاملات واقعی آگے بڑھ رہے ہیں، اور ستمبر کے پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے شاید کسی فریم ورک پر اگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ جی امان، ایک اور ڈیولپمنٹ بھی واشنگٹن میں رہی کشمیر کے حوالے سے، جس پہ صدر ٹرمپ نے دوبارہ سے کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی پیشکش کی۔ اس بار کیا مختلف تھا اس پیشکش میں؟ جی، آپ کو پتہ ہے صدر ٹرمپ اپنے آپ کو ماسٹر ڈیل میکر سمجھتے ہیں، اور اس دفعہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ ان کا مشورہ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ایشین سیکیورٹی فورم جو تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے، بینکاک میں، اس میں آج ہی جو وزرائے خارجہ ہیں امریکہ کے اور انڈیا کے، ان کے درمیان جو گفتگو باہر آئی ہے، اس میں انڈیا نے ایک بار پھر اس پیشکش کو ریجیکٹ کیا ہے، اور جو انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں، ان کی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل معاملہ ہے، جس کو بائی لیٹرل سطح پر ہی اس کا فردر گفتگو پاکستان کے ساتھ کی جائے گی۔ تو ایک بار پھر انڈیا نے واضح الفاظ میں صدر ٹرمپ کی جو تجویز تھی یا جو ثالثی کی پیشکش تھی، اس کو مسترد کیا ہے۔ جی بہت شکریہ امان اظہر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اوور آل جو سچویشن اس وقت۔ دو میجر ڈیولپمنٹس تھیں اب واشنگٹن سے اس حوالے سے۔